ہمارا جو ٹاپک ہے کلاس سے 9 کا اردو کا حصہ نظم ہے، اور اس کا پہلی نظم ہے حمد۔ اس کے تشریحی نکات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین علی کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق انصاری کے خاندان سے تھا، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی یہ 2 سال کے تھے، اور بڑے بھائی نے اور بہنوں نے ان کی 2 بہنیں تھیں اور انہوں نے ان کی پرورش کی، اور مختلف کام کاج بھی کرتے رہے۔ دلی میں گئے اور ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی بھی کر دی گئی، تو یہ دلی چلے گئے۔ اس کے بعد زیر تعلیم رہے مولوی نوازش علی کے مدرسے سے، اور آثار میں ملازمت بھی کی، اور جنگ آزادی کی وجہ سے واپس لوٹ آئے، اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے مصاحب اور ان کے بچوں کے اطالیق بھی رہے ہیں۔ ان کا شمار اردو کے اہم نثر نگاروں اور تنقید نگاروں اور شاعروں میں ہوتا ہے، اور 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی شاعری کے طرز کو اپنایا، لیکن جلد ہی انہوں نے حالات کو بھانپ گئے تھے، دور اندیش آدمی تھے، تو انہوں نے نظم نگاری کی طرف توجہ دی، اور نظم نگاری میں مسدس حالی جیسی بڑی نظم لکھ ڈالی، جس میں مسلمانوں کے عرب جو دیوار کی داستان انہوں نے لکھی۔ تو نیچے ان کی داستانیں ہیں، اہم کتابیں ہیں: دیوان حالی، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار والد، حیات سادی اور حیات جاوید، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے نظم کی تشریح کی طرف۔ اس کی تشریح میں سب سے پہلا جو شعر ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے ہم نے سرا تیرا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا، شاعر عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے روح بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں پر تیرا اس سے اور کیا قبضہ ہو سکتا ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک عاجز گناہ گار سا بندہ ہوں اور نافرمان سا بندہ ہوں، لیکن پھر بھی تیری رحمت نے اپنے دامن سے مجھے تھام رکھا ہے، یعنی پھر بھی میں تیری حمد سرا کروں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ میں نافرمان ہوں کے باوجود بھی تیری حمد و ثنا بیان کیے جا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، جس نے اللہ کی نعمت کو نوازا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسی ادا تیرا۔ جس کا شاعر کہتے ہیں جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ بے شمار ہے، اس کا جتنا ہی شکر ادا کیا جائے کام ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کے نیچے اتنا دبا ہوا ہے کہ وہ جتنا بھی کوشش کرے اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ سب سے مقدم۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ اللہ کا حق ادا کرنا مقدم ہے، پہلے ہے، لیکن بندہ انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ انسان کی سرشت میں داخل ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں اتنی زیادہ ہے کہ انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، طرح طرح کے۔ ہم اپنے جسم کے اوپر دیکھیں، توجہ کریں تو ہمیں بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھیں جن کو معذور بنایا ہے، جن کو کوئی معذوری ہے، بیماری ہے، تو اس لیے کہتے ہیں تندرستی حلال نعمت ہے۔ ہم نے دیکھا ہم صحت مند ہیں، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں گے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہتے ہیں محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نام محرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں یہ بات تیرا۔ یہ کہتے ہیں راز کو، اور محرم کہتے ہیں جاننے والا، اور نام محرم نا واقف۔ شاعر کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ دن رات اس کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکیں، کیونکہ انسان محدود اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، اس لیے محدود لامحدود یہ نہیں ہو سکتا، محدود لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کچھ لوگ جو اللہ کی قرب حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن پورے راز جو اللہ تعالیٰ کی ان پر ظاہر نہیں ہو سکتے، اور جو نہ جاننے والے ہیں یا جاننے والے ہیں اس حساب سے دونوں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل جان ہی نہیں سکتا انسان، کیونکہ انسان کی عقل اس کی سوچ محدود ہے۔
تو اگلے شعر میں کہتے ہیں جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جچتا نہیں اچھا نہیں لگتا خلت سلطانی بادشاہوں کا لباس. یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا تو ان کو دنیاوی مال و دولت سے سروکار ہوتا ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں ان کا کملی فقیرانہ لباس کمبل عام لباس پھٹے پرانے لباس میں بھی وہ خوش شکر نظر آتے ہیں. تو ان کی نظروں میں بادشاہوں کا لباس کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. بادشاہ کے لیے اس کی بادشاہ بڑی پرکشش ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتی ہے اور دنیاوی مال و دولت سے انہیں لگاؤ ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نیک بندے اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی جو ہے نا خوش شکر رہتے ہیں. ان کی صفات ہے جس طرح شاعر یہاں کہتے ہیں کہاں سے تمہیں ایک بات سیکھی ہے یہ درویشی کے چرچا بادشاہ میں ہے تیری بے نیازی کا. تو اگلے شعر میں بتاتے ہیں تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ بری تم کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا. اللہ کا گلا ویسے کرنا جچتا نہیں انسان کو لیکن یہ صورت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی. انسان جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اسے جب اپنے مشکلات میں گلا شکوہ شروع کرتا ہے نا تو اسے حل نظر نہیں آتا. جب اسے اپنا مسئلے کا حل نظر نہیں آتا تو دوبارہ اللہ کی طرف چھوٹتا ہے. تو یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں رہ سکتی. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں گلا کرتے رہتے ہیں. گلا کرنا اچھا نہیں ہے. جو مشکلات ہیں دراصل وہ بھی انسان کو ایک امتحان میں ہے. ایک امتحان ہے. وہ بھی مشکلات کا آنا امتحان ہے مسلمان کے لیے خاص ہو اور اس کی آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش میں انسان کو پورا اترنے کے لیے چاہیے کہ وہ گلا شکوہ نہ کرے. تو اس میں شاعر بتاتے ہیں آفاق میں پہلے کی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. آفاق دنیا جہان کو کہتے ہیں اور مہک خوشبو کو اور صبا صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا. مطلب شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کائنات میں بھری پڑی ہیں. آسمان کو دیکھیں زمین کو دیکھیں پہاڑ کو دیکھیں پانی کو دیکھیں چشمے دیکھیں سمندر دیکھیں دریا دیکھیں اور بہت سے نظارے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اس کائنات کو بڑا خوبصورت اور نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ ساری چیزیں اپنے بنانے والے کی نشانیاں بتا رہی ہیں. تو کائنات کا ذرا ذرا اس کی گواہی دے رہا ہے. تو رنگ تیرا چمن میں بھول تیری اور خوب دیکھا تو باغبان تو ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے. تو اللہ کا پیغام تو شاعر کہتے ہیں یہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا بھی پہنچا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. وہی خدا ہے وہی خدا ہے. تو آخر شعر اس کا لگتا ہے ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگے بیاں والی ہے سب سے جدا. شاعر آخری مطلب میں شاعرانہ تعلیق استعمال کریں. شاعرانہ تعلیق یہ ہوتا ہے کہ جب شاعر اپنی تعریف خود ہی بیان کرنا شروع کر دے تو اس کو شاعرانہ تعلیق کہتے ہیں. دراصل شاعر نے یہاں کچھ ٹھیک ہی کہا ہے کیونکہ 1857 سے پہلے جو ہماری اردو روایتی شاعری ہے نا ان کو کوئی کام نہیں آ سکی تھی. الطاف حسین حالی نے 1857 کے بعد نظم کی طرف توجہ دی. مصدر سے حالی لکھی اور خاص طور پر ان کا جو موضوع تھا اصلاحی تھا. اصلاح کرنا تھا درستی کرنا تھا خاص طور پر مسلمان کی. تو اس لیے بتا رہے ہیں میرے کلام میں اثر ہے اور میرا بول میرا ہر ایک لفظ جو ہے نا سننے والوں کے دلوں پر نقش ہوتا ہے. میرا جو انداز بیان ہے وہ سب سے جدا ہے الگ ہے. تو اس لیے شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ میں دراصل میرا بیان ہی الگ ہے اس لیے میرا ہر بول ہر لفظ سننے والوں پر اثر کرتا ہے. تو